پہلے اس بات کا اعتراف کہ معیشت کا آدمی نہیں ہوں، لیکن بجٹ ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے آپ معیشت سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، کسی بھی طبقے مکتبہ فکر سے ہوں، اور خاص طور پر عام آدمی جس میں بھی شامل ہوں، بجٹ سے کہا یہ جاتا ہے کہ متاثر ہوگا۔ اور مئی سے اس بجٹ کی بازگشت سنائی دے رہی ہوتی ہے، اور اس بار یہ خبریں آنے لگی تھیں کہ بجٹ 5 جون کو یعنی جمعے کو پیش کیا جائے گا۔ اس دوران یہ افواہیں جو خبریں بھی بن رہی تھیں، یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یعنی اتحادی جماعتوں کے درمیان شدید اختلافات ہیں۔ ساتھ میں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد ڈاکٹر فاروق ستار جو میرے پروگرام میں آئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے بڑے تحفظات ہیں، اور جب بجٹ پر ووٹ دینے کا وقت آئے گا تو ہم اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے۔ لیکن بدھ کے دن مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے ترجمان اور سینئر رہنما جو گلگت بلتستان روانہ ہو رہے تھے، انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ صدر آصف علی زرداری نے جو ڈیٹ دی تھی یعنی 5 جون کے بجٹ کی، وہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 31 مئی سے گلگت بلتستان میں مہم کے لیے پہنچ چکے ہیں، اور جب وہ واپس آئیں گے تو پھر حتمی تاریخ کا اعلان ہوگا۔ یعنی دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا۔ اور پھر صدر آصف زرداری جو عام طور پر بجٹ میں لانے کے آئینی طور پر حق رکھتے ہیں، انہوں نے اب اعلان کیا کہ یہ بجٹ 10 جون کو ہوگا۔ ایک تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اتحادی جماعت پیپلز پارٹی اور نون لیگ یکجاں کیا کہتے ہیں جو محاورہ غالب ہیں، وہ کس طرح گرج برس رہی ہیں ایک دوسرے پہ، اور حتیٰ کہ میاں نواز شریف پہنچ گئے، وہاں بھی انہیں یاد آیا کہ مجھے کیوں نکالا گیا اور اب مجھے دوبارہ لائیں۔ اور بلاول صاحب اب بلا جھجک گو کہ اتحادی حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے بابوؤں کو اجازت نہیں دیں گے کہ گلگت بلتستان میں مداخلت کرے، اور ہم بھاری اکثریت سے جیتیں گے۔ اور اس کے لیے حتیٰ کہ یہ کہ خاتون اول میں دیکھ رہا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں ہندا میں خواتین سے خطاب کر رہی تھیں۔ لیکن بہرحال ایک ریئلٹی ہے کہ مظفر آباد ہو یا گلگت، 2015 میں پیپلز پارٹی مرکز میں تھی تو گلگت بلتستان میں مظفر آباد میں ان کی گورنمنٹ تھی۔ 2019 میں نون لیگ اسلام آباد میں تھی تو ان کی حکومت گلگت بلتستان اور مظفر آباد میں تھی۔ 2022 میں تحریک انصاف کی حکومت تھی تو تحریک انصاف کی بھی جی ہاں گلگت بلتستان میں حکومت تھی، اور کس طرح وہ بیچارے جیسی خان صاحب اڈیالہ جیل گئے، شاید ایک رکن بھی نہیں، پوری استحکام پارٹی بن گئی، ابھی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ لیکن آپ کو علم ہے کہ اس وقت لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھی جو اتحادی حکومت ہے اس میں پہلے تو آسان تھا، جیسے میں نے کہا نون لیگ کی اولواڑی حکومت تھی، اب دونوں پارٹیاں بیٹھی ہیں، اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ چرانے کی اجازت نہیں دیں گے، پتہ نہیں فارم نہیں کریں گے۔ لیکن بات شروع ہوئی تھی بجٹ سے کہ بجٹ 5 جون کو نہیں ہوا، اور اب پیش ہوگا 10 جون کو۔ بجٹ سے عام آدمی کی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، صرف اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ اور کیا چیز مہنگی ہوگی۔ تیل کی قیمتیں پہلے ہی بڑھا چکے ہیں کہ کم و بیش 100 روپے اوپر ہیں، اور جب تیل یا گیس ہے ہی نہیں، چولہے بجھے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ جو بجٹ بنائیں گے، جو تخمینے لگا رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں 2 بات پر اختلاف ہے، بلکہ بنیادی اختلاف اس بات پر ہے کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ صوبوں کے جو وسائل ہیں ان میں کمی لائی جائے۔ اس وقت یعنی خاص طور پر 18ویں ترمیم کے بعد غالباً 58.7% یا 5% کہتے ہیں یہ صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 17% ڈیفنس میں چلا جاتا ہے، باقی بیوکریسی میں چلا جاتا ہے، 17% قرضوں میں چلا جاتا ہے، تو وفاق کے پاس تو کچھ نہیں بچتا، کیسے چلائے گا وہ نظام یا ریاست؟ تو ایک تو یہ کنٹروورسی ابھر کے آئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بجٹ کے حوالے سے شدید اختلافات ہیں، وسائل کے اعتبار کے اور اس کی تقسیم کے اعتبار سے۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کے قائد بلاول بھٹو نے کہہ دیا ہے کہ آپ اس سلسلے میں
کوئی بجٹ کے حوالے سے بیان نہیں دیں گے. تو ایک تو یہ کہ جو 10 جون کو بجٹ ہو رہا ہے، نہ صرف اتحادیوں کا اختلاف کھل کر آ گیا ہے، ایم کیو ایم نے بھی ذرا اپنے کیا دکھانے شروع کر دیے ہیں، آپ دانت دکھانے شروع کر دیے ہیں یا جو کچھ بھی. ویسے بھی آپ بتائیے کہ اس وقت جو ملک ہم نے ثالثی میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں نا، جنگ کروانے میں بڑا ادا کر رہے ہیں، کیا ملا اب تک ہمیں؟ آج بھی آئی ایم ایف ڈکٹیشن دے رہا ہے کہ آپ کو کن چیزوں کو میں رعایت دینی ہے، کس میں نہیں ہے. اور اس وقت جب کہ آپ 138 کروڑ ڈالر کے مقروض ہیں، یعنی چند سال پہلے شاید 2022 میں ہم 10 کھرب کا جو تھا مقروض تھے، اس وقت 100 کھرب کے مقروض ہیں. تو 138 ارب ڈالر جس کے ہم 6 ارب ڈالر دے رہے ہیں، اور ریزرو ہمارے مشکل سے 16 ارب ڈالر ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ محترم وزیر خزانہ صاحب، آپ اور آپ کی ٹیم کب تک لوگوں کو، میں کوئی بازاری لفظ عام طور پہ استعمال نہیں کرتا، بیوقوف بنانا یہ نہیں کرنا، آپ یہ بجٹ بنائیں گے کیسے جب آلریڈی میں نے آپ سے کہا کہ 138 ارب ڈالر کے تو آپ مقروض ہیں. اور ہاں، سب سے بڑھ کر یہ کہ 2 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھ جیسے معیشت کے تعلق میں پتہ ہے. ایک مینوفیکچرنگ، یعنی آپ کیا بنا رہے ہیں جو خریدا جائے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ، یعنی جو تجارتی خسارہ درآمد اور برآمد میں ہے، وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، شاید سرخیوں میں آیا ہے کہ 34 ارب ڈالر سے زیادہ جو ہے اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ خطرہ ہے. یعنی اگر 27 ارب ڈالر اگر آپ کی برآمدات ہوں تو آپ جو درآمد کر رہے ہیں وہ کوئی اس میں فرق ڈال دیں، اعداد و شمار کا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. پھر آپ کا بیچنے کو کیا ہے؟ ایک زمانے میں ٹیکسٹائل ہمارا سب سے بڑا جو ایکسپورٹ ہوتا تھا، چاول بکتا تھا، بنگلہ دیش کہیں دور تھا. آج ٹیکسٹائل کی اس میں ایکسپورٹ میں ہمیں بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے. چاول ہم کر ہی نہیں رہے، کپاس کر ہی نہیں رہے. جو بیچارے ہم جیسے لوگ جو اچھے آم کھاتے تھے، انور ٹول اور کیا کہتے تھے اس کو، وہ بھی کھانا وانا چھوڑ دیا ہے ہم لوگوں نے، لنگڑا آم وغیرہ جن کا تھا کہ وہی ایکسپورٹ کر دیے جاتے ہیں. فش کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی ڈھٹائی سے اس وقت حکومت کے اقتصادی مینیجر دن رات یہ ظاہر کر رہے ہیں، اوور ٹائم لگا رہے ہیں، اور وہ تھما بھی دیں گے. اور ایک زناٹے دار کیا لفظ ہوتا ہے، تیز رفتاری سے شور و غوغا میں پڑیں گے. وہ بجٹ کیا ہوگا؟ 100 کھرب کے مقروض، 34 ارب ڈالر کا تجارتی خزانہ، 43% سے زیادہ غربت سے نیچے کی لکیر میں زندگی گزارنے والے لوگ، یعنی $2 سے کم. ان لوگوں کے لیے کیا دیں گے؟ ہاں، اب کہا جا رہا ہے کہ جناب تنخواہ کم سے کم 46,000 ہوگی. 46,000 میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، کم سے کم اپنی میڈیا میں ہر دوسرے پوچھتا ہوں، لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. 20,000 25,000 30,000 کہنے میں حرج نہیں کہ میں اس دشت نوردی میں صحافت کی 4 دہائی سے ہوں، میں بھی کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. کرایہ ہمیں دینا ہی پڑتا ہے، مالک مکان کھٹاتا ہے. بچے جو میرے ماشاءاللہ چلو بچے بڑے ہو گئے، ان کی تعلیم دینی ہے، ایجوکیشن کی دینی ہے، دال روٹی بھی پکنی ہے، بجلی کا بل دینا وہ بھی کٹ جائے گا، گیس بھی ضروری چیز ہے. بتائیے وزیر خزانہ صاحب، میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ اپنے ڈرائیور کا، آپ کا خیر ڈرائیور تو ماشاءاللہ اس کو اور چیزیں مل جائے گی، اپنے ڈرائیور کا، اپنے گھر کے کسی ملازم کا بجٹ بنا کے ہمیں دکھا دیں. ایک عام آدمی کا بجٹ 46,000 روپے اگر کم سے کم تنخواہ میں آپ کہہ رہے ہیں، جبکہ ہمارے میڈیا سمیت لوگوں کی تنخواہیں 35,000 سے بھی کم ہیں. کتنے حقائق بتاؤں؟ اور میں نے کہا میں معیشت کا طالب علم ہوں، اور آپ بجٹ پیش کر دیں گے، تالیوں کے شور میں شاباشی لیں گے. افسوس ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ احمقوں کی جنت میں ہیں، یا یہ میرا خیال ہے یہ خود احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. پہلے بھی کہا تھا لوگوں کو اس سے زیادہ نہ آگے بڑھائیں، کہ اب جو سڑکوں پہ آئیں گے نہیں، اس طرح ایک سیلاب آئے گا جو خس و خاشاک کی طرح آپ کو بہا لے جائے گا، جس کا آپ کو احساس اس وقت نہیں ہے.